ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم علمنی ما جہلت وذکرنی ما نسیت، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگان دین، معزز سامعین اکرام، نوجوان دوستو، گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی آج ہم نے نماز کے وقت کو تھوڑا بڑھا دیا۔ 10ویں کے 12ویں کے ایگزام چل رہے ہیں، 2:10 پر ان کے ایگزام ختم ہونے والے ہیں، اور 2:30 بجے ہم نے جو نماز رکھی ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے ان تمام امتحان دینے والے اسٹوڈنٹس کو جمعہ کی نماز انشاءاللہ جماعت کے ساتھ مل جائے گی، اور اس کا ثواب ہم سب کو بھی ملے گا انشاءاللہ۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جتنے طلبہ و طالبات 10ویں اور 12ویں کے امتحانات دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو کامیابی نصیب فرمائے۔ آج کے جمعہ میں جو بیان کا عنوان لیا ہے، شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس شعبان کے مہینے میں ہم سب کے لیے ایک رات رکھی ہے، شب برات، جو ابھی 2-3 روز میں ہم سب کو ملنے والی ہے۔ عام طور سے ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ شب برات جاگنے کی رات ہے۔ بالکل شب برات جاگنے کی رات ہے، لیکن جاگ کر عبادت کرنے کی رات ہے۔ حدیث شریف میں شب برات کی بہت ساری فضیلت سننے کو ملتی ہے، بہت سارے احکام ملتے ہیں، بہت ثواب کی اور دعائیں قبول ہونے کی رات اس کو کہا گیا ہے، لیکن ہم اس کو صرف جاگ کر گزار دیتے ہیں۔ اگر ہم شب برات کو جاگ رہے ہیں تو جاگ کر شب برات میں ہم 4 اعمال کریں۔ کتنے اعمال کریں؟ 4 اعمال۔ سب سے پہلے جو عمل ہم شب برات میں کریں وہ نوافل کا اہتمام، ہم نوافل پڑھیں، پہلا کام۔ لیکن نوافل پڑھنے سے پہلے کوئی اگر یہ سوچے کہ میں اپنے ذمے جو میرے نمازیں زندگی میں چھوٹ چکی، قضا ہو چکی، اس کو پڑھنا چاہتا ہوں، فرض نماز زندگی میں جتنی فجر چھوڑ گئی، ظہر چھوڑ گئی، عصر چھوڑ گئی، مغرب چھوڑ گئی، عشاء چھوڑ گئی، تو ان نمازوں کی قضا کرے۔ اگر ان تمام نمازوں کو ہم پڑھ چکے، یا ہمیں اطمینان ہو چکا کہ الحمدللہ میری کوئی نماز نہیں چھوٹی ہے، میں نے اب تک کی ساری نماز پڑھ لیا ہوں، تو ہم نوافل پڑھیں۔ اور نوافل پڑھنے کی بہترین نماز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ التسبیح کو فرمایا کہ اپنے چاچا کو کہا کہ چاچا جان میں آپ کو کوئی ہدیہ نہ عطا کروں؟ چاچا نے کہا ضرور دے، میں آپ کو ایک تحفہ نہ دوں، ایک ہدیہ نہ دوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا سے کہا، تو چاچا نے کہا کہ ضرور عطا کرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک نماز کا ہدیہ آپ کو پیش کر رہا ہوں، ایک نماز کا ہدیہ آپ کو دے رہا ہوں، آپ کوشش کریں کہ اس نماز کو روزانہ پڑھیں، آپ کوشش کریں کہ اس نماز کو روزانہ پڑھیں، صلاۃ التسبیح کو۔ اور میرے چاچا جان، اگر آپ روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں
ایک بار ضرور پڑھیں۔ اگر آپ ہفتے میں بھی نہیں پڑھ پا رہے تو کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ ضرور پڑھیں، اور اگر مہینے میں بھی ایک بار نہیں پڑھ پا رہے تو سال میں ایک مرتبہ ضرور پڑھیں۔ اور میرے چاچا جان، اگر آپ پورے سال میں بھی اگر نہیں پڑھ پائے تو اپنی زندگی میں ایک مرتبہ ضرور صلاۃ التسبیح پڑھ لیں۔ اس صلاۃ التسبیح کے نماز سے اور اس کی جو فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت اپنے چاچا کو بتلائی کہ زندگی میں ایک مرتبہ ضرور پڑھے، تو آپ اندازہ لگائیے اللہ تعالیٰ نے اس نماز کا ثواب کیا رکھا ہوگا، اللہ نے اس نماز میں برکت کیسی رکھی ہوگی، اللہ نے اس نماز میں صحت کیسی رکھی ہوگی، اللہ نے اس نماز میں حفاظت کا کیسا انتظام کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اس نماز میں بیماری سے بچاؤ کے لیے کیسی کیسی شکلیں اور صورتیں پیدا فرمائی ہوگی۔ تو ہم سب کوشش کریں کہ شب برات میں صرف جاگ کر ہم اپنی رات کو خراب نہ کریں، بلکہ جاگ کر ہم عبادت کریں۔ اور اگر ہم جاگ کر عبادت نہیں کر سکتے، ہماری جاگنے کی ہمت نہیں ہے، یا ہم جاگ کر اپنے آپ کو بیماری میں یا اور خطرے میں نہیں ڈال سکتے، تو اس کے لیے بھی ایک راستہ بتایا، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے سو جائے، اور صبح فجر کی نماز سے جماعت پڑھے۔ اللہ تعالیٰ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے سے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے سے اتنا ثواب عطا فرمائیں گے جیسے کہ اس بندے نے رات بھر جاگ کر عبادت کیا ہو۔ غلط کام، گناہ کے کام اور جاگ کر غیبت کرنے سے اور ایک دوسرے کی برائی کرنے سے اور چوراہوں پر، ہوٹلوں میں، چائے کی دکان میں یا کسی جگہ پر قبرستان پہ جا کر شور شرابہ کر کے ایسا کوئی کام کرنے کی کوشش نہ کریں کہ یہ شب برات برائے ہمارے لیے ثواب بننے کے عذاب کا ذریعہ بن جائے، ایسا کرنے کی کوشش نہ کریں۔ تو نمبر 1 پہلا عمل جو کرے وہ ہم کریں نوافل کا اہتمام، قضا نمازوں کی ادائیگی اور صلاۃ التسبیح پڑھنے کی کوشش۔ دوسرا اہتمام یہ کرے قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام۔ کوشش کریں کہ اس رات سورہ یاسین کی کوئی متعین صورت نہیں ہے کہ آپ کو شب برات میں یہ صورت ہی پڑھنا ہے اور اس پر یہ ثواب ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ آپ سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھیے۔ آپ 100 مرتبہ قل واللہ احد کا سورہ پڑھ سکتے، قل واللہ کا سورہ پڑھیے۔ 100 مرتبہ آپ انا اعطیناک الکوثر پڑھ سکتے، 100 مرتبہ آپ وہ پڑھیں۔ قرآن کا جو حصہ آپ کو یاد ہو، قرآن کی جتنی آیتیں آپ کو یاد ہو، قرآن کی جتنی صورتیں آپ کو یاد ہو، اتنی صورتیں پڑھنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ اتنا حصہ پڑھنے کو بھی قبول فرمائے گا۔ اب جو لوگ قرآن کریم پڑھنا نہیں جانتے یا جن کو قرآن پاک تلاوت کرنا نہیں آتا، کوشش کرے اس ایک رات میں شب برات میں ایک آیات کیوں نہ ہو سیکھنے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ اس کا بہت بڑا ثواب دے گا۔ کہ سیکھنے کی کوشش کرے اور اس رات میں یہ دعا کرے، اللہ تعالیٰ میں قرآن کریم پڑھنا چاہتا ہوں، میں قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں، قرآن پڑھنے کی میری بڑی خواہش ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ہر مہینے ایک مرتبہ میرا قرآن پاک ختم ہو، اور رمضان کا مہینہ بھی سر پہ ہے، اس نیت کے ساتھ دعا کر کے ایک آیات کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات میں اگر دعا قبول فرمائی تو اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے کو پوری زندگی ہمارے لیے آسان فرما دے گا۔ تو دوسرا کام اس رات کیا کریں؟ قرآن پاک کے پڑھنے کا اہتمام۔ پہلا کام کریں نوافل کا اہتمام، صلاۃ التسبیح کا اہتمام، قضا نمازیں جو زندگی میں ہماری چھوٹ گئی ان نمازوں کا پڑھنے کا اہتمام۔ دوسرا کام تلاوت قرآن کریم، اور تیسرا عمل ہمارے اکابرین نے، ہمارے اسلاف نے شب برات میں کرنے کا بتایا، ذکر کرے، ذکر کا اہتمام کرے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، جو ذکر ہم کر سکتے، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الا اللہ، اللہ، جو ذکر ہمیں یاد ہے، اللہ کا جو نام ہمیں یاد ہے، اللہ کی جو تسبیح، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم،
ایک مرتبہ کوئی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے کھجور کا ایک درخت لگا دیتا ہے۔ ایک مرتبہ کوئی یہ ذکر کو کرتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک کھجور کا پیڑ لگا دیتا ہے۔ تو تیسرا عمل ہم شب برات کے موقع پر یہ کریں کہ ذکر کرنے کا اہتمام کریں، ہماری زبان پوری رات ذکر میں مشغول ہو۔ اس کے لیے ضروری نہیں مسجد میں ہو، ضروری نہیں ہم قبرستان میں ہو، ضروری نہیں ہم ہوٹل پر ہو، جہاں آپ بیٹھے گھر بیٹھ کر بھی آپ عبادت کر سکتے ہیں، گھر رہ کر بھی آپ نمازیں پڑھ سکتے ہیں، گھر رہ کر بھی آپ قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اب تو الحمدللہ ہم لوگوں کے یہاں پر یہ ماحول ہو چکا، شب برات کا موقع ہو، شب قدر کا موقع ہو، ہمارے مسجدوں میں بیانات کے سلسلے شروع ہوئے۔ یہ اللہ کا شکر ہے، پوری رات مسجدیں کھلی رہتی ہیں، علماء کی طرف سے بیانات ہوتے ہیں۔ علماء اس رات میں خاص طور سے اس بات کی رہنمائی اور رہبری کرتے ہیں کہ شب برات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ بجائے یہاں وہاں وقت گزارنے کے ہم کوشش کریں اعتکاف کی نیت کر کے اپنے آپ کو مسجد میں داخل کرا دیں۔ عشاء کی نماز پڑھ کر جلد از جلد اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر اعتکاف کی نیت کر کے ہم اپنے آپ کو مسجد میں داخل کرا دیں اور صبح فجر کی نماز پڑھ کر ہم اپنے گھر جائیں۔ تو یہ اعمال بتلائے جاتے ہیں ہمارے مسجدوں میں۔ تیسرا عمل جو بتلایا وہ ذکر کا، کہ پوری رات شب قدر کی ایسا کوئی لمحہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں فیصلے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس رات میں زندگی کو متعین فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس رات میں کسی کے نصیب میں، کسی کے مقدر میں موت ہے، کسی کے اس میں روزی کا تقسیم ہونا ہے، کسی کے زندگی میں جو ہے بیماری کا تقسیم ہونا ہے، کسی کو بیماری سے شفا ملنا ہے، کسی کو غم میں مبتلا کرنا ہے، کسی کو خوشی عطا کرنا ہے۔ سارے نظامات اس رات میں طے ہوتے ہیں۔ ہم کوشش یہ کریں، دعا جب ہم کریں، ذکر ہم جب کریں، تلاوت ہم جب کریں، نماز ہم جب پڑھیں، اس کے بعد دل میں یہ نیت ہو، دل میں یہ فکر ہو، دل میں یہ کڑن ہو، اللہ تعالیٰ اگر یہ آنے والے سال میں میرے نصیب اور زندگی میں اگر حیاتی لکھی ہیں، تو نے میری زندگی لکھی ہے اور میرے نام اعمال میں اگر لکھ دیا گیا ہے کہ میری زندگی 1 سال اور ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے 1 سال تیری عبادت کی توفیق نصیب فرما۔ اگر میری زندگی میں موت لکھی ہے، اللہ تو نے میرے حق میں موت کا فیصلہ کر دیا، کیونکہ گزشتہ سال بھی بہت سارے لوگ شب برات میں ہمارے درمیان تھے، انہوں نے ہمارے ساتھ مسجد میں رات میں جا کر عبادت کی، انہوں نے ہمارے ساتھ نماز بھی پڑھی، انہوں نے ہمارے ساتھ رمضان کے روزے بھی رکھے، انہوں نے ہمارے کندھے سے کندھا لگا کر تراویح کی نماز بھی پڑھی۔ آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں، آج وہ شب برات میں ہمارے ساتھ نہیں ہوگے، آج وہ تراویح میں ہمارے بغل میں کھڑے نہیں ہوگے، آج وہ رمضان کے روزوں میں دسترخوان پر سحر میں افطار میں ہمارے درمیان نہیں ہوگے۔ یہ حالات ہم پر بھی آ سکتے ہیں، یہ وقت ہم پر بھی آ سکتا، یہ موت کی گھڑی ہم پر بھی آ سکتی، کیونکہ ہر ایک کو اس دور سے گزرنا ہے، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو یہ شب برات اللہ نے ہمیں جو رحمت والی، برکت والی، بخشش والی، مغفرت والی جو رات دی ہے، اس رات میں کم از کم دل میں یہ نیت ہو، اللہ پچھلا سال میرا جو گزر گیا، ہو سکتا ہے وہ سال میں پورا سال تیری نافرمانی میں گزر گیا، پورے سال میں کتنی نمازیں ایسی ہوگی جو میرے سر پر ذمہ ہوگی اور قرض ہوگی وہ میری چھوٹ گئی، کتنے رمضان کے روزے ہوگے جو میرے چھوٹ گئے، کتنی ایسی تراویح ہوگی جو میری چھوٹ گئی، پورے سال میں کتنا وقت اللہ تعالیٰ ایسا ہوگا جو میری زبان گالیوں میں ناپاک ہوئی ہو، کبھی میری زبان سے تیرا ذکر نہیں نکلا، کبھی میرے زبان سے تیری تسبیح نہیں بیان ہوئی، کبھی میری زبان سے تیری پاکی نہیں بیان ہوئی، کبھی میری زبان سے پورے سال میں اللہ تیرا جو کلام پاک ہے میں نے اس کو کھول کر تک نہیں دیکھا، اسے چومنے کا موقع نہیں ملا، اسے سینے سے لگانے کا موقع نہیں ملا، اس کو دیکھنے کا موقع نہیں ملا، اسے پڑھنے کا موقع نہیں ملا۔ آج اللہ تو نے یہ رات دی ہے، میں نماز بھی پڑھ لوں گا، سجدہ بھی کر لوں گا، تلاوت بھی کر لوں گا، زندگی میں جو نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں اس کی قضا بھی کر لوں گا، صلاۃ التسبیح پڑھنے کی اللہ مجھے توفیق بھی مرحمت فرمانا، اور میں ذکر بھی کروں گا۔ اس ایک رات میں اللہ کوئی ایک سجدہ قبول کر دے، اس ایک رات میں اللہ کوئی ایک آیات ہماری قبول کر دے، اس ایک رات میں اللہ کوئی ایک ذکر اور کوئی ایک تسبیح اگر ہماری قبول کر دے،
پوری زندگی کے لیے وہ کفارہ بن جائے گا، پوری زندگی کے لیے وہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ بن جائے گا، پوری زندگی میں وہ ہم سب کے لیے مغفرت کا ایک بہانہ بن جائے گا، پوری زندگی میں وہ ہمارے لیے بخشش کا ایک بہانہ بن جائے گا۔ تو یہ شب برات میں 4 اعمال ہم کریں۔ نوافل کا اہتمام نمبر 1، نمبر 2 کلام پاک کی تلاوت کا اہتمام، نمبر 3 چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر کا اہتمام، اور چوتھا عمل ہمارے اکابرین نے، ہمارے بزرگان دین نے، ہمارے اسلاف نے بتلایا کہ شب برات میں خاص طور سے چوتھا عمل جو کرے وہ دعاؤں کا اہتمام، وہ دعا کا اہتمام۔ گزشتہ جمعہ میں ہم نے دعا کے متعلق یہ بیان کیا تھا، 4 غلطیاں ہماری زندگی میں ایسی ہیں جو ہم دعا سے متعلق کرتے ہیں۔ 4 غلطیاں۔ پہلی غلطی ہم یہ کرتے ہیں، دعا کا طریقہ کیا ہے وہ ہمیں نہیں معلوم، کہ دعا کہ کیا کون سے طریقے سے ہم دعا مانگیں، ہمیں دعا کا طریقہ نہیں معلوم ہے۔ دعا کا طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہمیں یہ ملتا ہے، سب سے پہلے اللہ کی تعریف ہو، دعا میں سب سے پہلے اللہ کی تعریف ہو، اللہ کی تعریف کے بعد میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھی جائے، اور اس کے بعد پھر اپنے لیے دعا کی جائے۔ ہم دعا اس طریقے سے کرتے ہیں، ہمیں دعا کا طریقہ نہیں معلوم۔ ہم دعا میں روزی مانگتے ہیں، ہم دعا میں برکت مانگتے ہیں، ہم دعا میں اپنی زندگی میں ترقی مانگتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے سے تعریف بہت پسند ہے۔ اسی لیے اللہ نے 5 وقت نمازوں میں اپنی تعریف کو فرض کر دیا۔ 5 وقت نمازوں میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ پڑھیے رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو بہت بڑا مہربان اور نہایت کرنے والا ہے۔ اللہ کی تعریف کرے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا اہتمام کرے، اس کے بعد ہم اللہ سے دعا کریں۔ پہلا یہ ہمیں طریقہ نہیں معلوم، دوسرا یہ کن اوقات میں دعائیں قبول ہوتی ہے، دعا قبول ہونے کے وقت کون سے ہیں۔ تو احادیث میں اور احادیث کے مفہوم میں ہمیں دعا کے اوقات معلوم پڑتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہے، اذان کے وقت دعا مانگنے کا اہتمام کریں۔ 5 نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں، 5 فرض نمازوں کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے، تہجد کے وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آج جمعہ کا دن ہے، یہ جو جمعہ کی گھڑی میں ہم بیٹھے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن میں ایک ایسی گھڑی رکھی ہے کہ بندہ اس میں جو دعائیں مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اور وہ دعا کی گھڑی کے 2 اوقات بتائے، ایک یہ خطبے کا وقت اور عصر سے لے کے مغرب کے درمیان کا وقت۔ خطبے کے وقت میں عام طور سے ہمارا یہ معمول ہوتا ہے، اکثر لوگ مسجد کے کسی حصے میں بیٹھتے ہیں، اکثر لوگ وضو میں مصروف رہتے ہیں، جو مسافر ہے ان کی مجبوری ہے، اور اکثر لوگ وضو کر کے لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے آگے پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت منع فرمایا، اور فرمایا جو خطبے کے وقت میں لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتا ہوا اور لوگوں کو تکلیف دیتا ہوا آگے پہنچے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کا پل بنا دیں گے۔ وہ قبولیت کا وقت ہے، جب خطبہ پڑھنا امام شروع کر دے تو فرمایا اس وقت ذکر نہ ہو، تلاوت نہ ہو، درود پاک کا اہتمام نہ ہو، بلکہ دعا خطبہ جو پڑھا جاتا ہے وہ ایک دعا ہے، اور اس میں ایسی بہت ساری دعا ہیں جو اپنے لیے اور پوری امت کے لیے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عالم کے لیے دعائیں مانگی ہیں۔ اس لیے خطبے کے درمیان میں اطمینان کے ساتھ خاموشی سے دعا کو سنیں، اور سننے کے بعد اس پر آمین کہنے کی کوشش کریں، اتنی زور سے آمین کہیں کہ خود اس آمین کو سنتے رہیں، اور اس کے بعد میں دعا کی قبولیت کی گھڑی بنوائیں کہ جب امام پہلا خطبہ دے کر بیٹھ جائے اور دوسرے خطبے اور پہلے خطبے کے درمیان میں جو تھوڑا سا وقت ہوتا ہے جس میں امام وقفہ لیتے ہیں، فرمایا یہ دعا جمعہ کے دن اللہ نے جو قبولیت کی گھڑی رکھی ہے، زیادہ امکانات یہ ہیں، یہ گھڑی وہ ہے جب امام خطبے کے درمیان میں تھوڑی دیر بیٹھتا ہے۔ تو اس وقت میں خطبے میں کے درمیان میں دعا مانگنے کا آداب ہاتھ نہ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کر دعا نہ مانگے، یہ سنت نہیں ہے۔ خطبے کے درمیان دعا مانگنے کا ادب یہ ہے، دلوں کے حالات کو جاننے والا اور دلوں کی کیفیت کو جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے۔
اپنی گردن کو جھکا کر اپنے دل کو دماغ کو پورا اللہ کی طرف متوجہ کرے۔ اور اکثر ہمارے ملٹری مسجد اس بات کا اہتمام ہوتا ہے کہ جب بھی خطبے کے درمیان میں خود خطبہ پڑھنے کے لیے جب وقفہ لیتا ہوں تو وہ وقفہ زیادہ کرتا ہوں کہ ہر ایک اپنی دل کی تمنائیں اور دعائیں اللہ کے سامنے رکھے، ہر ایک اس میں اپنی دعائیں مانگے، ہر ایک پورے امت کے لیے، ہمارے ملک کے لیے، ہمارے شہر کے لیے، ہمارے والدین کے لیے اور پورے ملک کے لیے، بھارت کے لیے دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ اطمینان، امن، شانتی، اتحاد، اتفاق، محبت اور مسلمانوں کی خاص طور سے جان، مال، عزت، آبرو کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ یہ سارے دعا مانگنے کے طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احادیث میں بیان فرمائے ہیں۔ تو اذان کے بعد، پانچوں نمازوں کے بعد، جمعہ کے دن خطبے کے وقت میں، خطبے کے درمیان میں، اور جمعہ کے دن عصر سے لے کے مغرب کے درمیان کا جو وقت ہے یہ دعائیں مانگنے کا وقت ہے۔ تہجد کے وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، افطار کے وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو چوتھا عمل شب برات میں ہم یہ کریں، 4 عمل بتلائیں۔ نمازوں، نوافل کا اہتمام۔ نوافل کے لیے بہت ساری مسجدوں میں صلاۃ التسبیح کی جماعت کرائی جاتی ہے۔ اکثر علماء کا اور بلکہ خود کئی اکابرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نفل نماز کی جماعت نہیں ہوتی۔ وہ نفل نماز جو پڑھی جاتی ہیں وہ خود تنہا پڑھنا چاہیے، اس کے لیے جماعت کا اہتمام نہ کرے۔ جو عبادت آپ کر سکتے ہیں شب برات میں وہ کرنے کی کوشش کریں۔ کوئی خاص عمل شب برات کا بتلایا نہیں گیا۔ آپ نماز پڑھ سکتے نماز پڑھے، قرآن پڑھ سکتے قرآن پڑھے، تلاوت کر سکتے تلاوت کرے، ذکر کر سکتے ذکر کرے، اور خاص طور سے جو اہتمام کریں وہ صرف شب برات کو جاگنے کی رات نہ بنائیں بلکہ جاگ کر عبادت کرنے کی رات بنائیں۔ اور خاص طور سے اپنے نوجوان بچوں پر دھیان دینے کی کوشش کریں۔ اکثر بچے اپنا ایک گروپ بنا کر گاڑیوں کو لے کر بس سٹینڈ پر، صوبے پر، طرح طرح پر اس کو تفریح کے طور پر اور پکنک کے طور پر، سیر کے طور پر اس رات کو مناتے ہیں۔ میں وہ واقعہ بھی یاد دلاتا چلوں، ابھی چند سالوں کا واقعہ ہے۔ ایسے ہی ہمارا ایک بچہ شب بدر برات یا شب قدر کا موقع تھا، اتنا بڑا حادثہ ہوا کہ اس بچے کو غسل دینا بھی ہمیں بھاری پڑ گیا۔ تو ایک بچے کی وجہ سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو کہ پوری قوم کو اور پوری کمیونٹی کو اس کو خمیازہ بھگتنا پڑے۔ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محلے میں کئی لڑکے جمع ہو، موبائل کو لے کر مستی کر رہے ہو، ان کو محبت سے سمجھائیں بھائی مسجد میں بیان چل رہا ہے، مسجد میں عالم دین کی بات ہو رہی ہے، اس رات میں کیا کرنے کے کام ہیں، احادیث میں کیا کرنے کو بتلایا گیا اور کیا نہ کرنے کو بتلایا گیا، اس پر بیانات ہو رہے ہیں۔ بجائے اپنے وقت کو ضائع کرنے کے مسجد میں چلیں اور دعاؤں کا اہتمام کریں۔ یہ چند باتیں تھیں شب برات سے موقع سے متعلق۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔